میرا نام اسما ہے. میرا نام اسما امان اللہ ہے. میری عمر 21 سال ہے. 13 اگست کی رات میں اپنی امی کے ہمراہ اپنی بہن بسما کے ہمراہ اپنے گھر میں صحن میں سو رہی تھی. رات 11:30 بجے کی ٹائم جو میرے خاندان میرے کزنس ہیں انہوں نے ہمارے دیوار پھلان کر مجھ پر حملہ کیا ہے. خدا بخش ولد بختیار احمد، جاوید میرے ماموں کا بیٹا ولد عبدالصمد، سراج میرے ماموں کا نواسا ولد احمد حسین، اور رفیق جس کے ابو کا نام محمد یوسف ہے. انہوں نے رات کی ٹائم مجھ پر حملہ کیا ہے. میری اس گن پوائنٹ پر انہوں نے مجھے مارا پیٹا، میری امی کو مارا پیٹا اور مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے مجھ پر باقاعدہ تشدد کیا ہے اور مجھے گھسیٹ کر انہوں نے جو میرے گھر میں جو میرے کاغذات تھے، میری تعلیمی اسناد، زمین کے کاغذات، جو مالیت رکھی تھی 65,000 روپے، انہوں نے وہ بھی اٹھایا ہے. جو میری امی کی سونے کی بالیاں تھیں انہوں نے وہ بھی اٹھایا ہے، اور تمام جو بھی میرے گھر میں مالیت رکھی تھی انہوں نے وہ سب کچھ اٹھایا ہے. وہ سب کچھ اٹھانے کے بعد انہوں نے جو ہے نا مجھے گھسیٹ کر کیری ڈبہ میں ڈالا ہے، اور وہاں پر بیٹھتے مجھے خدا بخش نے بے دردوں کی طرح مارنا شروع کر دیا ہے پانے سے. اس نے مجھے بہت مارا ہے، جو کہ میرے فیس پر بھی یہ ثبوت ہے کہ اس نے مجھے بے حد مارا ہے. مار کر وہ مجھے جوائنٹ روڈ ریلوے کالونی لے گئے احمد حسین کے گھر، جو خود ریلوے پولیس میں ہے. وہاں پہنچ کر میں نے اس سے کہا کہ آپ کو آپ کی وردی کا واسطہ ہے میری مدد کریں، لیکن اس نے میری کوئی مدد نہیں کی. اور وہاں انہوں نے خدا بخش نے میرے ساتھ زبردستی نکاح کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جب میں نے کہا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گی اور میں نے منع کیا ہے، میں نے انکار کیا ہے، تو مجھے اور مارا گیا ہے. اور جاوید نے میرے گلا دبا کر مجھے باقاعدہ قتل کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد جب میں نے نکاح نہیں کیا، مولوی نے نکاح نہیں پڑھایا، اس نے کہا لڑکی راضی نہیں ہے میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، اور اس نے جو ہے نا نکاح نہیں پڑھایا اور وہ وہاں سے چلا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے مجھے وہاں سے گھسیٹا ہے اور دوبارہ کیری ڈبہ میں ڈالا ہے، جس کا ڈرائیور سراج تھا. ان چاروں نے مجھے مارا ہے، بہت مارا ہے، جس کی کوئی حد نہیں، بے انتہا انہوں نے مجھے مارا ہے. اور خدا بخش نے کہا ہے کہ یہ پہلے میں اس کو عزت دے رہا تھا، پہلے اگر یہ مجھ سے شادی کر لیتی تو میں اس کو عزت دیتا، لیکن اب اس نے میری عزت نہیں لی. ابھی ہم سب چل کے اس کے ساتھ زیادتی کریں گے، اس کو ہے نا مار کے پھینک دیں گے وہیں پہاڑوں میں. یہ لوگ مجھے اسی نیت سے زیادتی اور قتل کی نیت سے لے کر جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے ماشاءاللہ ہوٹل پر گاڑی رکی اور انہوں نے مجھے باندھا ہوا تھا. وہاں روک کر انہیں پتا تھا کہ آگے کولپور ناکہ بندی آئے گی تو وہاں چیکنگ ہوگی. انہوں نے میرے ہاتھ پیر اور میرا منہ کھول دیا. انہوں نے میرا منہ، میرے ہاتھ پیر کھول کر مجھ سے کہا کہ اگر تم نے چوں چا کی، تمہاری ماں اور بہن ہمارے قبضے میں ہے. ان کے پاس گنس بھی تھی اس ٹائم. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم نے چوں چا کی تو تمہاری ماں اور بہن کو وہیں گولی مار دیں گے. اور ایف سی چیک پوسٹ والے وہ لوگ میرے دوست ہیں، کیونکہ وہ پہلے خود ایف سی میں رہ چکا ہے. یہ لوگ جو ہے نا وردی پہن کر یہ لوگ جرم کرتے ہیں. انہوں نے مجھے اتنا ڈرایا کہ اگر تم نے چوں چا کی تو میں ان ایف سی والوں سے ہی کہوں گا پہلے وہی تمہاری عزت خراب کریں گے. لیکن جیسے ہی ناکہ بندی پر گاڑی رکی ہے وہاں میں نے شور مچایا ہے. میں نے ان ایف سی والوں سے کہا خدا کے لیے میری مدد کریں، یہ لوگ مجھے زیادتی کے لیے لے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے میری عزت بچائیں. اس وقت انہوں نے راستے میں میرے کپڑے پھاڑے، میرے پھٹے ہوئے کپڑے. ایف سی والوں نے جب میری حالت دیکھی تو وہ دوڑ کر گیا. میرے پیروں میں چپل بھی نہیں تھی، وہ چپل اور میرے لیے جو ہے نا چادر اٹھا کر لایا اور اس نے میرے اوپر ڈالی ہے. اس کے بعد یہ لوگ جو ہے نا وہاں پر کہنے لگ گئے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو علاج کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا نہیں سر، میرا دماغی توازن بالکل ٹھیک ہے. ان کے پاس ہمارے موبائل تھے، اسلحہ تھے، جو انہوں نے میرے گھر سے 65,000 روپے اٹھائے تھے وہ بھی ان کے پاس موجود تھے. لیکن جو انہوں نے سونا اور میرے ڈاکومنٹس تھے وہ احمد حسین جو ریلوے پولیس میں ہے اس کے گھر پہ انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا. انہوں نے مجھے اتنا مارا، میں نے اپنی وہ چوٹیں ان کو ایف سی والوں کو دکھائی، میرے پھٹے ہوئے کپڑے. وہاں پر انہوں نے میری بات پر یقین، یہاں سے میرا خون بہ رہا تھا. انہوں نے مجھے یہاں پانا مارا تھا جس کی وجہ سے میرے یہاں سے خون بہ رہا تھا. میں نے ان سے کہا اللہ کے لیے مجھے بچائیں، اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھے وہاں پاگل ثابت کریں، لیکن ایف سی والوں نے ان کی بات نہیں مانی اور مجھے کولپور پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا. ابھی میری یہی امید ہے کہ میں بلوچستان کی بیٹی ہوں، میں کوئٹہ کی بیٹی ہوں. میری کوئٹہ کے ہر انسان سے اپیل ہے، میری وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز صاحب سے اپیل ہے، مجھے انصاف دلائیں، مجھے انصاف چاہیے. میں یہاں انصاف کے لیے آئی ہوں. میں چاہتی ہوں بلوچستان کے ہر فرد کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے. میرے جن ان کی بہن ہوں میں، میرے اپنے کزنس نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹوں نے میرے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میں چاہتی ہوں میری یہ بات وزیر اعلیٰ صاحب تک، آئی جی پولیس تک، ہر انسان کے پاس جائے اور مجھے انصاف دیا جائے. مجھے انصاف چاہیے سر. میں صرف یہ انصاف کے لیے بیٹی ہوں. ملزمان گرفتار ہیں کسی بھی ایک تھانہ میں، ان کی ایف آئی آر بھی کسی بھی ایک تھانہ میں کٹی ہے. میں کمرانی روڈ کی رہائشی ہوں. میں چاہتی ہوں مجھے انصاف دیا جائے سر، اور میری بس یہی گزارش ہے. میں یہاں انصاف کے لیے آئی ہوں، میں صرف انصاف کی طالب ہوں. بس مجھے یہی کہنا ہے کہ مجھے انصاف دیں. میری وہ جو چیزیں انہوں نے اٹھائی ہیں وہ سب چاہیے. میرے اپنے تمام تعلیمی اسناد، جس نے میری میٹرک کی سند، میری بہن کی، میرے بھائی کی، سب کی سندیں، لوکل سرٹیفکیٹ، NIC سب لے گئے. سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ سب ہمیں دیا جائے سر. میں تحفظ دیا جائے. ابھی بھی مجھے ان سے اتنا خطرہ ہے کہ سر میں خفیہ رہ رہی ہوں. ابھی بھی میں اپنی جان بچا کر میں خفیہ طریقے سے رہ رہی ہوں. کسی کو میرے گھر کا پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں رہ رہی ہوں. مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں ابھی بھی مارنے کے لیے. انہیں یہ افسوس نہیں ہے کہ انہوں نے جرم کیا ہے، انہیں یہ افسوس ہے کہ انہوں نے مجھے زندہ کیوں چھوڑ دیا ہے. میں ابھی بھی میری جان کو، میری عزت کو ابھی بھی خطرہ ہے. جو اگر وہ لوگ وہاں سے رہا ہو گئے تو جو انہوں نے کام ادھورا چھوڑا ہے وہ پہلے وہی پورا کریں گے، اور میں ان کا وہ ادھورا کام جو وہ لوگ پورا کریں گے. میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ مجھے آپ سب انصاف دیں. آپ سب میرے بھائی ہیں. میں وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہر لڑکی کو انصاف دیتے ہیں. جس لڑکی پر تیزاب ڈالا گیا تھا، میرے ساتھ بھی میری عزت کے ساتھ کھیلا گیا ہے، میری عزت پامال کی گئی ہے. مجھے بھی تحفظ اور عزت دی جائے، مجھے بھی انصاف دیا جائے. مجھے یہی کہنا. وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ میری بیٹی کو انصاف دیا جائے. اعلیٰ حکام سے میری اپیل ہے میری بیٹی کو انصاف دیا جائے.
हमें इंसाफ दिया जाए, मुझे सिर्फ इंसाफ की उम्मीद है। मैं चाहती हूँ यहाँ पर जितने भी न्यूज़ वाले हैं, हर न्यूज़ पर मेरी बात चलाई जाए। ये जो भी रिलीज चल रही है, प्रेस रिलीज, इसका नोटिस लिया जाए। जी पुलिस से मेरी दरख्वास्त है, ऐसा ना हो कि वो लोग जेल से जमानत पर रिहा हो जाए। वो रिहा होंगे तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं आज यहाँ बैठी, हो सकता है मैं कल मौजूद ना हूँ। मेरी इज्जत, मेरी जान, मेरी माँ की जान, मेरे भाई की जान, मेरा अखलौता भाई है, उसकी उम्र 17 साल है, वो उस वक्त घर में मौजूद नहीं था, वो कराची में था। इन्होंने तभी ये जुर्म किया है कि घर में कोई मौजूद नहीं है। मेरा भाई होता वो उसको गोली मार देते। इन्होंने गन पर साइलेंसर भी लगाया होता ताकि चोरी छुपे जराइम करेंगे लोग। ये लोग हर वक्त इस तरह हमें टॉर्चर करते हैं, परेशान, पूरा खानदान मुझे परेशान करता है हर टाइम। हमारी मंगनी हुई थी लेकिन वो मंगनी टूट गई थी। अब पूरा खानदान ने ये फैसला किया था कि रिश्ता टूट गया, लेकिन उसके बावजूद इनका हक नहीं बनता था मुझे इस तरह से अगवा करना, मेरे साथ इतना नाजायज करना, ये इनका हक नहीं बनता था। मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मेरी आपसे यही अपील है कि आप सबसे कि मेरे लिए आप लोग लड़े, आप लड़े, बलूचिस्तान लड़े मेरे लिए। मैं पाकिस्तान से ही कहना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान मेरे लिए लड़े। मैं और बंदे से ये कहना चाहती हूँ आप लोग मेरे लिए लड़े, आप लोग मुझे इंसाफ दिलाए। मुझे इन्होंने इतना मारा है कि मैं चल फिर भी नहीं सकती हूँ। आप सबके सामने मैं किस तरह यहाँ आई हूँ, मुझे पकड़ के उठा रहे हैं। मुझे इन्होंने उठने बैठने के लायक भी इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। मैं वज़ीर आला से कहना चाहती हूँ मेरा इलाज करवाया जाए। मेरी जो इन्होंने हालत, मेरी तिबी इमदाद के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इमदाद भी दी जाए, मेरी तिबी इमदाद दी जाए मुझे। बस मुझे यही कहना है। Parang saan mo?